السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے جو بنا ماں باپ کے اللہ نے مٹی سے بنایا، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں زمین پر بھیج دیا اور اللہ نے کس طرح دنیا کی پہلی عورت یعنی اماں حوا رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح کیسے ہوا اور ان کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں کتنے سال تک رہے، جب وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے آئے، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کیسے لیا، ان سارے سوالات کے جوابات کو اس ویڈیو کے ذریعے ہم جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آخر تک ضرور دیکھیے اور ایک لائک ایک شیئر کیجیے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کو جنت میں ڈال دیا، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے شیطان کو اپنے بارگاہ سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے تو جنت میں تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ اداس رہنے لگے اور تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اداسی دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں سو رہے تھے تو ان کی پھسلی کی ہڈی سے اماں حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگ چکے تھے تو انہوں نے ان کے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس پایا تو ان کے طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہیں، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا، نہ ہی انہیں بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں سکون سے رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں گھومنے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی سوائے شجر ممنوعہ۔ شجر ممنوعہ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہ پھل کھانے سے منع کیا تو اس طرف شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات موقع ڈھونڈتا رہا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک دن شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا ہے کیونکہ تم لوگ اس پھل کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان کی باتیں سن کر اماں حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی
کہ اللہ نے آخر کیوں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ آخرکار شیطان کی کوشش رنگ لائی اور شیطان نے اماں حوا کو پھل کھانے سے راضی کر لیا۔ ایک دن اماں حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ایک حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ اس میں کون سا راز چھپا ہے۔ شروع میں آدم علیہ السلام اماں حوا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا اور پھر اماں حوا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے اور یہ پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمنے لگے۔ یہ دونوں بہت پریشان ہو کر اپنے آپ کو جنت کے پیڑوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کو کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا اور شیطان کے بہکانے پر نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جیسے ہی اللہ کے یہ باتیں سنی اور ڈر سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے ان دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے آدم علیہ السلام کو دے دیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس درخت کا پھل ہے جسے کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا پر آپ نے کھا لیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے کہا، اب میں اس کا کیا کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ان دانوں کو زمین میں بو دو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے کئی سال تک روتے رہے۔ ایک دن اللہ کو آدم علیہ السلام کی گرہزاری پر ترس آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آدم علیہ السلام کو یہ پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کو لے آئے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کے دیوار میں رکھ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کعبہ شریف کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کے پاس لے گئے تو آپ کی ملاقات پھر اماں حوا سے ہو گئی، لیکن کئی سالوں کی جدائی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ دونوں کی تعارف کروائی اور اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کو اولاد ہوئی۔ اس طرح شیطان نے جنت میں عورت کو بہکایا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔